بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے نام سے منسوب قرآن پاک میں مستقل ایک سورت ہے جس کا نام سورت نوح ہے۔ اس کے علاوہ 43 مقامات پر قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فصل ہے۔ آپ علیہ السلام کی عمر بھی طویل ہوئی اور 950 سال تک آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدا واحد و یکتا کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر اتنی طویل مدت میں صرف 80 آدمی ایمان لائے۔ جب آپ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے بتلا دیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے والے تھے لا چکے، اب کوئی اور ایمان نہ لائے گا، تو آپ علیہ السلام مایوس ہو کر اس خیال سے آپ علیہ السلام نے بددعا کی کہ یہ گمراہ لوگ دوسرے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ کشتی کیسی ہوتی ہے اور کیسے بنتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی میں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ کفار جب آپ علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ یہ کشتی کیا تھی؟ ایک بحری جہاز تھا اور 3 منزلہ تھا۔ جب جہاز مکمل ہو گیا تو طوفان کی ابتدا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے ہر ایمان لانے والے اور ہر جانور کا ایک جوڑا اس میں سوار کر لیا۔ 6 مہینے تک یہ طوفان رہا۔ 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کو یہ طوفان ختم ہوا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اور جانور اس کشتی میں سوار تھے، صرف وہی باقی بچے، باقی سب طوفان کی نظر ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب: نوح بن ملک یا لامک بن متوشالہ یا متوشالہ بن انو یا ادریس بن یارو یا پیرو بن مہلائل بن قینان بن انوش بن حضرت شیث علیہ السلام بن حضرت آدم علیہ السلام۔ کسی نے آپ علیہ السلام کا نام عبد الغفار، کسی نے شاکر، کسی نے یشکر بتایا ہے، لیکن یہ سب غیر معروف ہیں۔ اور قرآن کریم نے آپ علیہ السلام کو نوح بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو نوح اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جتنی دعوت دی وہ اور زیادہ سرکش اور خدا کی باغی ہوتی چلی گئی۔ قوم کی اس حالت کو دیکھ کر آپ علیہ السلام رویا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام نوح پڑ گیا، اور عربی زبان میں نوحہ کا لفظ رونے کے لیے بولا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب موحد گزرے ہیں۔ قوم نوح کا حال: حضرت نوح علیہ السلام کو جب پروردگار عالم جل جلالہ نے نبوت عطا فرمائی تو اس وقت کوئی بھی کلمہ توحید پر نہ تھا۔ سب کے سب بت پرست تھے، ہر قسم کی پوجا پاٹ اور ہر طرف غیر اللہ کی پرستش کا اندھیرا تھا۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے انسانوں پر رحم فرما کر حضرت نوح علیہ السلام کو اپنا فرمان دے کر ان کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ چنانچہ ارشاد ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، پس وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ دوسرے مقام میں ہے کہ اور بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف۔ اور سورہ ہود میں ہے کہ بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، بے شک میں تمہارے واسطے ڈرانے والا ہوں ظاہر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا پیغام پہنچایا، جیسا کہ سورہ نوح میں ارشاد ہے، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو اطلاع کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تم کو ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں، یہ کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہا مان جاؤ، تب وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر وقت کی تم کو مہلت دے گا۔
بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی۔ کاش تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طرح سے قوم کو سمجھایا، علل اعلان بھی، چھپ کر بھی اور مشورے سے بھی سمجھایا کہ پروردگار عالم تمہارے گناہ معاف فرما دے گا جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا اور اکیلے میں چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو کہ وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے پانی کی موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری امداد کرے گا مالوں اور بیٹوں کے ذریعے، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم خدا کی بندگی کرو، تمہارے مال میں بھی کثرت ہوگی اور تمہاری اولاد بھی زیادہ ہوگی اور قحط سالی بھی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ بارشیں برسیں گی، تمہارے باغات میں میوے بھی کثرت سے ہوں گے۔ تم خداوند کریم پر اعتقاد رکھو، خدا کا شکر کرو۔ خداوند تعالیٰ نے تمہارے واسطے کیسے مضبوط آسمان بنائے اور سورج چاند ستارے سب کچھ تمہاری خاطر پروردگار عالم جل جلالہ نے بنائے۔ دعوت و تبلیغ کی انتہا۔ غرض نوح علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار اور عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے اور اس نے تم کو پیدا فرمایا طرح طرح سے۔ کیا تم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے بنا دیے اوپر تلے 7 آسمان اور چاند کو ان میں نور پھیلانے والا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے، پھر زمین کے اندر تمہیں لوٹا دے گا اور پھر تم کو ایک خاص انداز سے باہر نکالے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے کشادہ اور کھلے راستوں میں چل پھر سکو۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ میں تم کو کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک عذاب کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ قوم کا حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بڑی نرمی سے خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچایا، لیکن لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور ان کی بات کو نہ مانا۔ 100 برس اسی طریقے سے گزر گئے، اتنی ہی پشتیں بدل گئیں۔ جو آدمی ان بدبختوں کے موت کے وقت ہوتا تو وہ پچھلوں کو وصیت کرتا کہ خبردار نوح علیہ السلام کی بات نہ ماننا اور اپنے باپ دادوں کا طریقہ نہ چھوڑنا۔ یہ بوڑھا دیوانہ ہو گیا ہے، ہماری عمریں گزر گئی ہیں، یہ جھوٹے وعدوں سے ڈراتا ہے، اس کا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی حقارت کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے بھیج دیتے تاکہ وہ ہنسی مذاق کرتے رہیں، اور وہ بدبخت پتھروں سے اس قدر مارتے کہ آپ علیہ السلام کے بدن مبارک سے اور چہرے سے خون بہتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو پروردگار نے اس قدر حلم اور بردباری عطا فرمائی تھی کہ باوجود اتنے ظلم کے پھر بھی یہ دعا کرتے کہ یا رب میری قوم کو بخش دے۔ یہ مجھے نبی جان کر بے ادبی نہیں کرتے بلکہ یہ جاہل اور نادان ہیں۔ پھر بھی قوم نے نہ مانا، کہنے لگے کہ تیرے تابع داروں میں کوئی مالدار نہیں نظر آتا، بلکہ جو ہم میں ذلیل اور حقیر ہیں وہی تیرے تابع دار ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے واسطے تمہارے اپنے اوپر کوئی بڑائی، بلکہ ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو جھوٹا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھ پر اپنے پاس سے رحمت بھیجی ہے مگر وہ تم کو نظر نہ آئی، تو کیا ہم اس کو تم پر چپکا سکتے ہیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کچھ مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور میں ہرگز ان
ان کو اپنے سے دور کرنے والا نہیں۔ جو ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اپنے رب سے ملنا ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ یہ سمجھ لو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تمہاری نظروں میں کتنے ہی ذلیل ہوں۔ میں ایسا کرنے والا نہیں کہ ان کو اپنے پاس سے بھگاؤں۔ ان کو بھی ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے۔ میں تم کو کس طرح سمجھاؤں؟ تم ایک جاہل قوم ہو، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جن لوگوں کو تم حقیر جانتے ہو اور ان کو تمہاری نظریں حقارت سے دیکھتی ہیں، ان کو میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں۔ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل قصص المشاہیر سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔